کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ توجہ چاہتا ہوں، یاد رہے ہر حال میں شکر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اونچی کہیے۔ اب میں نے آپ کو 2-3 محبت کی باتیں سنانی ہیں، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے حوالے سے مزید مسئلے۔ میرے اور آپ کے احوال جو ہمارے سامنے ہیں، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، اسلام دولت مند کو برا نہیں کہتا، ہاں دولت کی محبت کو برا، ناجائز کمائی کو منع کرتا ہے، جائز کمائی کو منع نہیں کرتا۔ اسلام فضول خرچی سے منع کرتا ہے، اسلام ناجائز کمائی سے منع کرتا ہے، اسلام برائی سے، اونچی کہیے گا، منع کرتا ہے۔ تجارت، فرمایا تجارت میں برکت ہے، یہاں تک روایت کے روزی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے تجارت میں ہیں۔ اللہ نے برکت رکھی ہے اور اس میں ثواب بھی۔ سچا تاجر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ایک روایت میں نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو وہ جو گڑبڑ کرتے ہیں، اب وہ سوچیں کہ وہ اپنے ثواب کو اور اپنی محنت کو خود برباد کرتے ہیں۔ حضور فرماتے الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا۔ یوم میں منانے والوں، مے ڈے، مئی کی 1 تاریخ کو مزدور عالمی دن مناتے ہیں۔ میں وہاں امریکہ جا کے دیکھا، وہ نہیں مناتے، یہاں والے ان کی یاد میں منا رہے ہیں، کمال ہے۔ شکاگو میں کہتے ہیں شکاگو کے مزدور ان کی یاد میں، شکاگو میں 1 مئی کو چھٹی ہی نہیں ہوتی، کوئی مناتا ہی نہیں ہے، یہاں والے رو رہے ہیں ان کے لیے۔ مزدوروں، تمہیں عزت شکاگو سے نہیں ملی ہے، تمہیں شکاگو کے مزدوروں نے عزت نہیں دی ہے، مزدوروں تمہیں عزت دی ہے تو میرے نبی نے دی ہے۔ اللہ خود فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا۔ خود میرے آقا کیا دعا فرماتے ہیں، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین۔ یا اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا، یا اللہ موت دینا تو مسکینی کی حالت میں دینا، یا اللہ قیامت میں حشر کرنا تو مسکینوں کے ساتھ کرنا۔ کون ہوگا ایسا پوری کائنات میں میرے نبی کے سوا؟ اور خود فرماتے ہیں لو شئت لسارت معی جبال الذہب، میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائیں، جب میں چلوں تو میرے ساتھ ساتھ چلا کریں۔ مگر کیا دعا کی، یا اللہ مجھے ایک دن کھانے کو دے، ایک دن بھوکا رکھ، جس دن کھاؤں تیرا شکر کروں، جس دن بھوکا رہوں تیری یاد میں روتا رہوں۔ وہ آقا مالک کونین ہیں، اور جن کے قدموں کو عرش معلیٰ ترستا ہے، ان کا کیا حال ہے؟ زمین پہ لیٹ جاتے ہیں، مٹی پر لیٹ جاتے ہیں، کھجور کی چٹائی پہ لیٹ جاتے ہیں، اینٹ یا پتھر کو تکیہ بنا لیتے۔ عجز تو دیکھو اللہ اکبر، تکیے کے بدلے
اینٹ یا پتھر، اور سرور عالم کا سر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکیے کی جگہ کبھی پتھر ہے اور کبھی اینٹ۔ مالک کونین، سادگی ہے۔ کیا کھا رہے ہیں؟ جو کی روٹی کھا رہے ہیں اور اس کا آٹا بھی چھانا ہوا، موٹی روٹی۔ بدعت بدعت کہنے والوں، نبی کا نام چومیں تو بدعت، نبی کا میلاد منائیں تو بدعت۔ جو کچھ بولتے ہو ذرا سنو۔ پراٹھے کھاتے ہو تم لوگ، شیر مال کھاتے ہو، تافتان کھاتے ہو، روغنی روٹیاں کھاتے ہو، تمہیں پتا ہے نبی کی غذا کیا تھی؟ بازاروں اور پراڈوں میں گھومتے ہو، میرے نبی نے تو جانوروں پہ سواری کی ہے، گدھے پہ سواری کی، خچر پہ کی، اونٹ گھوڑے پہ کی۔ وہاں تم کو سنتیں یاد نہیں آتی؟ نبی کے نام کو چومنے کو غلط کہتے ہو، تم نے نبی کو جانا نہیں، تمہیں نبی سے محبت۔ کھانا جو کھانا جو کی روٹی، انچھنا آٹا، روٹی موٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ، مومنوں کی ماں، وہ مقدس خاتون، کروڑوں سلام ان پر، وہ فرماتی ہیں 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا گرم نہیں ہوتا تھا۔ کیا مطلب؟ پکانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کس پر گزارا ہوتا تھا؟ 2 کالی چیزوں پر۔ 2 مسئلہ سنا رہا ہوں، 2 کون سی کالی چیزیں؟ ایک پانی، ایک کھجور۔ پانی کا رنگ بھی بتا دیا انہوں نے، کالا ہوتا ہے، کالے جیسا، سیاہی مائل۔ آپ کہتے ہو نا پانی کا رنگ کوئی نہیں ہوتا، پانی کا رنگ سیاہی مائل۔ سمجھ آ گئی؟ حدیث سے پتا چل گیا۔ 2 کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا، ایک پانی اور اونچی گئی ہے، اور کبھی توڑی کھجوریں کھانا، پانی پی کر پھر رہ جانا، 2 مہینے یوں ہی گزارا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیں، حضرت عمر دیکھتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہیں، موٹی چھال، اس کے نشان حضور کے جسم پر بن گئے۔ حضرت عمر رونے لگ گئے۔ حضور اور کافر محلوں میں، غالیچوں پر، نرم نرم بستروں پر، اور آپ اس طرح فرمایا میں نے دنیا کو پسند۔ قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا، صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ مالک دین و دنیا ہو کر دونوں جہاں کے داتا ہو کر فاقے سے ہے سرکار دو عالم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. یہ کون ہے جنہوں نے اتنی سادگی اختیار کی ہے؟ یہ ہیں کون؟ تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، دونوں جہاں میں راج بھی ان کا. جنوں ملک ہیں ان کے سپاہی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ، کیا ان کو کمی تھی کوئی؟ مگر انہوں نے دنیا کو پسند نہیں کیا. اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہاں رہ کر دنیا سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں، منع نہیں کیا، مگر دنیا سے محبت اونچی گئی ہے نہیں. دنیا کو برتو، اسلام دنیا برتنے کا نام ہے. اچھے کپڑے پہنو، اگر اللہ نے دیا ہے عمدہ دیا ہے، عمدہ کپڑے پہنو. آپ دن میں 4 جوڑے بدلتے ہو، میری طرف سے 8 بدلو، مگر شکر کرو. کیا کرو؟ فضول خرچی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کی نعمتیں بھی برتیں اور پھر اس کی زمین میں فساد بھی کریں. یہ چل سکتا؟ سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا. وہ لوگ جن کو نعمتیں حاصل ہیں، برتنے والوں شکر تو کرو. اور وہ لوگ جن کی کمائی ناجائز ہے، کوئی گنجائش اونچی گئیے گا، ذہن میں رہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے اب آپ کے سامنے میں نے کچھ مسئلے بیان کر دیے ہیں جو شروع میں آئے انہوں نے سن لیے ہیں، میں دہراؤں گا نہیں. اب میں نے آگے کچھ فضائل اور کچھ مسائل. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین ہم للزکاۃ فاعلون، یہ ایمان والوں کی نشانی، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا، یہ آپ قرآن کی آیتیں جگہ جگہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر. اللہ فرماتا ہے ان سے، ان کے مالوں میں سے لے کر ان کو پاک کریں. اللہ نبی کو فرما رہا ہے، پتہ چلا نبی پاک کرتے ہیں، نبی پاک کرتے. مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی 1% شبہ نہیں ہے اس بات میں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے پاک کرتے میرے دوستوں اور بزرگوں، 2 آیتیں سنا رہا ہوں آپ کو جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ اور جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تعالی نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی، وہ اپنے لیے اس کنجوسی کو اور اس چیز کو اچھا نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے یہ بخل کرنا۔ ان قریب وہ جس میں کنجوسی بخل کرتے ہیں کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ان کے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ دوسری آیت والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سورہ توبہ میں یہ آیت، اور وہ کہ جوڑ کر یعنی جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ ذرا دیکھیں انداز، خوشخبری سناؤ کس کی؟ عذاب کی، وہ بھی جو بڑا تکلیف دینے والا۔ یہ ان کا سونا چاندی جس پر زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت کے دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کی کروٹوں کو، ان کی پیٹھوں کو، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس کے جوڑنے کا۔ تو جو اللہ کی راہ میں نہیں دیتے ذرا آپ نے سنا۔ آئیے اب حدیث بھی سنا دوں۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اللہ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، اور وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں وہ تیرا مال جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ طبرانی میں، ابن حبان میں اور ابن خزیمہ میں حدیث، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی، فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، قیامت کے دن وہ مال بڑا سانپ اژدہا بن کر منہ کھولے اس شخص کی طرف دوڑے گا تو وہ شخص بھاگے گا، اژدہا اس کے پیچھے دوڑے گا، بندے کو کہا جائے گا لے اپنا خزانہ جو چھپا کر رکھا تھا۔ حضور نے فرمایا جب اژدہا پیچھے دوڑے گا تو وہ بندہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں دی، جو تو چھوڑ کے مرا تھا۔ بندہ جب یہ دیکھے گا وہ اژدہا میرا پیچھا کیے جا رہا ہے تو اپنا ہاتھ اس کے منہ میں دے دے گا، وہ اژدہا پہلے اس کا ہاتھ چبائے گا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے سارا بدن چبا لے گا، اللہ پھر بنا دے گا، وہ پھر چبائے گا، اللہ پھر بنا دے گا، وہ پھر چبائے گا۔ مسند البزار
بیہقی میں روایت موجود حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملے گا اسے تباہ کر دے گا. یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ مال میں ملی رہی تو اصلی مال کو بھی لے جائے گی. طبرانی میں حدیث موجود، راوی ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہی ضائع ہوتا ہے. طبرانی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں. اس بہانی میں ہے جو نماز ادا کرے اور زکوٰۃ نہ دے اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے. فرمایا حب مال، مال کی محبت اور حب شرف، عہدہ مل جائے، ذرا نام ہو جائے ہے کو میں بڑا آدمی شمار ہوں، یہ آدمی کے دین کو ایسا تباہ کرتی ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بھی اتنی تباہی نہیں کرتے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کتنے پیسے لوگ ایڈورٹیزمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں مال حاصل کرنے کے لیے. جناب آپ کے سامنے روز اخبار ٹی وی بھرے ہوئے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. دین کا ہے ان کے پاس، باقی بچا سوچیں. مسند احمد میں روایت موجود، فرمایا مال حرام سے خیرات قبول نہیں ہوتی. کون سے مال سے؟ آواز. مال حرام سے خیرات نہیں، مجھے تو آواز چاہیے. خیرات، ہاں اب کچھ تھوڑا سا آپ کو پہنچی ہے آواز. ناجائز کمائی، اجی میں نے 50 کو یہ دے دیا، 100 کو وہ دے دیا، 1000 کو وہ دے دیا. اگر کمائی ناجائز ہے تو خیرات نہیں ہے، اس کو خیرات کہہ سکتے. مال حرام سے، حدیث ہے، مال حرام سے خیرات قبول نہیں ہوتی. حرام سے صدقہ کرے مقبول نہیں، خرچ کرے تو برکت نہیں، چھوڑ کے مرے تو سامان جہنم. اور آج کل حرام کی کمائی بھتہ، رشوت. اور جی میں نے اتنے لوگوں کو مکان دے دیے، اتنے لوگوں کی امداد کر دی ہے، اتنے لوگوں کو یہ دے دیا ہے. اور پہلے یہ بتا تیرے پاس آیا کہاں سے؟ حلال ہے یا نہیں؟ اگر حلال نہیں تو اب میرا جملہ سنو، یاد کر لو. مال حرام سے خیرات کرنا ایسا جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا. پہلے ناپاک تھا، پیشاب سے دھویا تو اور بس یہ حال ہوتا ہے. اب مسئلہ سن لیں. آپ کے پاس یا کسی کے پاس حرام پیسہ ہو، لاٹری کا ہو، جوئے کا ہو، کہیں سے آیا ہو، بتے کا ہو، ناجائز کمائی ہو، سود ہو، بینک سے ملا ہو، بغیر ثواب کی نیت کے فوراً کسی مستحق کو دے دیں، اپنے سے اس پیسے کو دور کریں. دینا ہے کسی کو نیک کام میں، جو بھی کر رہا ہے جائز کام میں دے دیں اس کو، مگر ثواب کی نیت سے نہیں دے سکتے. ثواب کی نیت سے دے سکتے مگر فوراً دیں، اپنے سے دور کریں تاکہ آپ سے وہ دور ہو جائے. بینکوں میں نہ چھوڑیں ورنہ وہ غلط کاموں پہ لگاتے ہیں. وہاں سے لے کے کسی غریب کو دے دیں، چیک کاٹ دیں اتنا کہ لو بھیا تم لے لو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اونچی. ہاں جی. حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. سوچئے گا. کم کھا لو، سچا کھاؤ، اچھا کھاؤ. ٹھیک ہے؟ بچوں کو بھی سکھائیں کبھی بھی غلط لقمہ حلق سے نیچے اترنے نہ پائے. رمضان میں اللہ کے لیے حلال کو چھوڑا ہے تو باقی 11 مہینے حرام کو نہیں چھوڑ سکتے. پوچھ رہا ہوں. پانی حلال ہے یا نہیں؟
روزے میں چھوڑا یا نہیں؟ کتنی اچھی غذائیں، حلال غذائیں اللہ کے لیے رمضان میں چھوڑی یا نہیں؟ تو باقی 11 مہینے اسی اللہ کے لیے حرام نہیں چھوڑ سکتے؟ سوچئے گا، غور کیجئے گا، حدیث سنیں اور اس حدیث کو آج کے حوالے سے سب سوچیں بھی۔ کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے نقل کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کا دین محفوظ نہیں رہے گا، جگہ جگہ بھاگے گا، خود کو یوں چھپاتا پھرے گا جیسے لومڑی خود کو چھپاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی ایسا زمانہ کب آئے گا؟ فرمایا جب روزی بغیر گناہ کے نہیں ملے گی۔ کیا مطلب؟ ذریعے حرام ہوں گے۔ فرمایا اس وقت لوگوں سے علیحدہ رہنا جائز ہوگا، حلال ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے ہمیں حکم دیا شادی کرو، گھر بساؤ، تو پھر علیحدہ رہنے کا کیا مطلب؟ فرمایا اس وقت آدمی کی ہلاکت یا تو ماں باپ کی وجہ سے ہوگی، اور اگر والدین مرتا تو پھر بیوی بچوں کی وجہ سے ہوگی، وہ بھی نہ ہوں گے تو رشتہ داروں کی وجہ سے ہوگی۔ وہ اسے تنگ دستی پر ملامت کریں گے، ارے تو نے کیا کیا، اتنے اچھے عہدے پہ لگا ہوا ہے، کچھ بنا پیسے، تو وہ ملامت کریں گے، اس سے ایسی فرمائشیں کریں گے مجھے فریج دلا دے، مجھے اے سی دلا دے، مجھے یہ دلا دے، تو ایسی اشیاء طلب کریں گے جس کی اس کے پاس طاقت نہیں ہوگی، تو وہ ان کے مطالبات پورے کرنے کے لیے حرام اور ناجائز طریقے اختیار ہوگا اور ہلاک ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، حالات ایسے ہیں یا نہیں؟ پرواہ ہے کہ حرام ہے یا حلال ہے؟ تو پھر سوچے ایمان کہاں بچے گا۔ یہ میں حدیث جب بھی اس کا ذکر آ جائے، سننی پڑ جائے یا پڑھنی پڑ جائے، میں اندر سے ہل جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ بیہقی شریف میں حدیث فرمایا قیامت کے دن بندہ قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے 4 سوال نہ ہو جائیں۔ کتنے؟ پہلا سوال عمر کس کام میں گزاری، نمبر 2 جوانی کیسے گزاری، نمبر 3 مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا، نمبر 4 اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ میں بھی اور آپ بھی توبہ کریں گے تو بات بنے گی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ بیہقی میں روایت موجود، دیگر کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں، انہوں نے زیور پہنا ہوا تھا، فرمایا اگر اس کی زکوٰۃ نہیں دو گی تو یہی زیور تمہیں دوزخ میں لے جائے گا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود، فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ چیز کہاں سے مل رہی ہے، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرے۔ حدیث شریف ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا اللہ اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں اور وہ غیروں کو دے۔ اور جی میں فلاں جگہ دوں گا، اشتہار میں نام آئے گا، میری اخبار میں فوٹو چھپے گی، میں اپنے رشتہ داروں کو دوں گا تو کیا ملے گا؟ آج کل ایسا ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ سنیں، ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا دے رہے ہیں، ہمارے پلے تو کچھ درخت ہوتے ہیں نا، درختوں میں اجزائے فاسدہ، اجزاء جمع جز، یعنی وہ حصے جو خراب ہو جاتے ہیں، ایسے کہ وہ درخت کی اٹھان کو روک دیتے ہیں، تو کوئی آتا ہے ان کو تراشتا ہے کہ یہ کاٹنے سے درخت ٹھیک ہوگا، تو وہ کاٹتا ہے، تو کوئی یہ کہے کہ نہیں تو اس طرح تو درخت کم ہو جائے گا، تو لوگ کہیں گے تو بے وقوف ہے، نہ سمجھ ہے۔ یہ بظاہر کاٹ رہے ہیں، حقیقت میں اس کو وہ عقل مند سمجھتا ہے نا۔ یہی حساب اس مال کا ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہو گئی، زکوٰۃ دیں گے کم نہیں ہوگا، بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا۔ انسان